بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی کے سلسلے میں اس سے پہلے کی نشستوں میں ہم نے عرب باعدہ، عرب عاربہ اور عرب مستعربہ کے حالات پڑھے۔ آج کی اس نشست میں ہم انہی سے متعلق کچھ مزید پڑھیں گے، لیکن یہاں پر آج ہمارا جو موضوع ہے وہ عرب حکومتیں اور سرداریاں ہیں۔ یعنی اگرچہ ان قبائل کا عرب کی ان تین قسموں میں سے کچھ کا اس میں ذکر آئے گا، لیکن ہمارا جو اصل موضوع ہے وہ جو اسلام سے پہلے کی عرب حکومتیں اور سرداریاں ہیں ان سے متعلق ہے۔ اسلام سے پہلے عرب کے جو حالات تھے ان پر گفتگو کرتے ہوئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کی حکومتوں، سرداریوں اور مذاہب و ادیان کا بھی ایک مختصر سا خاکہ پیش کر دیا جائے، تاکہ ظہور اسلام کے وقت جو پوزیشن تھی وہ بآسانی سمجھ میں آ سکے۔ جس وقت جزیرۃ العرب پر خورشید اسلام کی تابناک شعاعیں ذو فگن ہوئیں، یعنی جب جزیرۃ العرب پر اسلام کی اشاعت ہوئی، اسلام پھیلا، وہاں دو قسم کے حکمران تھے۔ ایک تاج پوش بادشاہ جو در حقیقت مکمل طور پر آزاد و خود مختار نہ تھے، اور دوسرے قبائلی سردار جنہیں اختیارات و امتیازات کے اعتبار سے وہی حیثیت حاصل تھی جو تاج پوش بادشاہوں کی تھی، لیکن ان کی اکثریت کو ایک مزید امتیاز یہ بھی حاصل تھا یا اختیار یہ بھی حاصل تھا، یعنی ان میں ایک مزید چیز تھی، وہ یہ تھی کہ وہ پورے طور پر آزاد و خود مختار تھے۔ تاج پوش حکمران یہ تھے: شاہان یمن، شاہان آل غسان، شاہان حیرہ، اور بقیہ عرب حکمران وہ تاج پوش نہیں تھے۔ اب ہم شاہان یمن، شاہان آل غسان اور شاہان حیرہ میں سے سب سے پہلے شاہان یمن کے بارے میں پڑھتے ہیں، یا یمن کی بادشاہی کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ عرب عاربہ میں سے جو قدیم ترین یمانی قوم معلوم ہو سکی وہ قوم سبا ہے، اور عراق سے جو کتبات برآمد ہوئے ان میں 2500 سال قبل مسیح اس قوم کا ذکر ملتا ہے۔ اب قبل مسیح سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا زمانہ ہے۔ 2500 سال قبل مسیح اس قوم کا ذکر ملتا ہے، لیکن اس کے عروج کا زمانہ 11 صدی قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے۔ اس کی تاریخ کے اہم ادوار وہ کچھ اس طرح سے ہیں: 650 قبل مسیح سے پہلے کا دور، اور 650 قبل مسیح سے 115 قبل مسیح تک کا دور، 115 قبل مسیح سے 300 عیسوی تک کا دور، 300 عیسوی کے بعد سے آغاز اسلام تک کا دور، اور اس سے بعد کا دور جو ہے وہ اسلامی دور ہے، جس کے بارے میں ابھی ہم یہاں پر نہیں پڑھ رہے۔ تو سب سے پہلے یہ جو ہم نے یمنی بادشاہت کے پہلے دور کا ذکر کیا ہے، یعنی 650 قبل مسیح سے پہلے کا دور، تو اس دور میں شاہان سبا کا لقب مقرب سبا تھا۔ ان کا پایہ تخت سرواح تھا، جن کے کھنڈر آج بھی معارب کے مغرب میں ایک دن کی راہ پر پائے جاتے ہیں اور خریبہ کے نام سے مشہور ہیں۔ اسی دور میں معارب کے مشہور بند کی بنیاد رکھی گئی، جسے یمن کی تاریخ میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس دور میں سلطنت سبا کو اس قدر عروج حاصل ہوا کہ انہوں نے عرب میں اور عرب سے باہر جگہ جگہ اپنی 9 آبادیاں قائم کر لی تھیں۔
اب ہم اس دور کا جو اس بادشاہت کا جو اگلا دور ہے وہ ہے 650 قبل مسیح سے 115 قبل مسیح تک کا دور۔ تو اب ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اس دور میں سبا کے بادشاہوں نے مقرب کا لفظ چھوڑ کر ملک، جس کا مطلب بادشاہ ہوتا ہے، کا لقب اختیار کر لیا، اور سرواہ کی بجائے معارب کو اپنا دارالسلطنت بنایا۔ اس شہر کے کھنڈر آج بھی صنعاء کے 60 میل مشرق میں پائے جاتے ہیں۔ اب تیسرا جو دور ہے وہ 115 قبل مسیح سے 300 عیسوی تک کا دور ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 1500 سال پہلے سے لے کر ان کی پیدائش سے 300 سال بعد تک کا جو دور ہے اس کا ہم یہاں پر جو تفصیل ہے وہ پڑھتے ہیں۔ اس دور میں سبا کی مملکت پر قبیلہ ہمیر کو غلبہ حاصل رہا، اور اس نے معارب کی بجائے ریدان کو اپنا پایہ تخت بنایا۔ پھر ریدان کا نام ظفار پڑ گیا، ظفار، جس کے کھنڈرات آج بھی شہر یریم کے قریب ایک مدور پہاڑی پر پائے جاتے ہیں۔ یہی دور ہے جس میں قوم سبا کا زوال شروع ہوا۔ پہلے نبطیوں نے شمالی حجاز پر اپنا اقتدار قائم کر کے سبا کو ان کی 9 آبادیوں سے نکال باہر کیا۔ پھر رومیوں نے مصر و شام اور شمالی حجاز پر قبضہ کر کے ان کی تجارت کے بحری راستے کو مخدوش کر دیا، اور اس طرح ان کی تجارت رفتہ رفتہ تباہ ہو گئی۔ دوسری طرف قحطانی قبائل خود بھی باہم دست و گریباں تھے۔ ان حالات کا نتیجہ یہ ہوا کہ قحطانی قبائل اپنا وطن چھوڑ کر ادھر ادھر پھیل گئے۔ اب چوتھا جو دور ہے اس بادشاہت کا وہ 300 عیسوی کے بعد سے لے کر آغاز اسلام تک کا دور ہے۔ اس دور میں یمن کے اندر مسلسل اضطراب اور انتشار برپا رہا۔ انقلابات آئے، خانہ جنگیاں ہوئیں، اور بیرونی قوموں کو مداخلت کے مواقع ہاتھ آئے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یمن کی آزادی سلب ہو گئی۔ چنانچہ یہی دور ہے جس میں رومیوں نے عدن پر فوجی تسلط قائم کیا، اور ان کی مدد سے حبشیوں نے ہمیر اور ہمدان کی باہمی کشاکش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 340 عیسوی میں پہلی بار یمن پر قبضہ کیا، جو 378 عیسوی تک برقرار رہا۔ اس کے بعد یمن کی آزادی تو بحال ہو گئی، مگر معارب کے مشہور بند میں یہ جو مشہور بند تھا یہ کمزور پڑنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ بالآخر 450 یا 451 عیسوی میں بند ٹوٹ گیا، اور وہ عظیم سیلاب آیا جس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ سبا میں سیل عارم کے نام سے کیا گیا ہے۔ یہ بڑا زبردست حادثہ تھا۔ اس کے نتیجے میں بستیوں کی بستیاں ویران ہو گئیں، اور بہت سے قبائل ادھر ادھر بکھر گئے۔ پھر 523 عیسوی میں ایک اور حادثہ پیش آیا، یعنی یمن کے یہودی بادشاہ ذو نواس نے نجران کے عیسائیوں پر ایک بہت بڑا خطرناک حملہ کر کے انہیں عیسائی مذہب چھوڑنے پر مجبور کرنا چاہا، اور جب وہ اس پر آمادہ نہ ہوئے تو ذو نواس نے خندقیں کھدوا کر انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے الاؤ میں جھونک دیا۔ قرآن مجید میں سورہ بروج کی آیات قتل اصحاب الاخدود میں اسی لرزہ خیز واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یعنی قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور اس سے آگے بھی آیات ہیں۔ اس واقعے کے نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائیت جو رومی بادشاہوں کی قیادت میں بلاد عرب کی فتوحات اور توسیع پسندی کے لیے پہلے ہی چست تھی، انتقام لینے پر ڈٹ گئی۔
اور حبشیوں کو یمن پر حملے کی ترغیب دیتے ہوئے انہیں بحری بیڑا مہیا کیا۔ حبشیوں نے رومیوں کا اشارہ پا کر 525 عیسوی میں اریات کی زیر قیادت 70,000 فوج سے یمن پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ قبضے کے بعد ابتداً تو شاہ حبش کے گورنر کی حیثیت سے اریات نے یمن پر حکمرانی کی، لیکن پھر اس کی فوج کے ایک ماتحت کمانڈر ابرہہ نے اسے قتل کر کے خود اقتدار پر قبضہ کر لیا اور شاہ حبش کو بھی اپنے اس تصرف پر راضی کر لیا۔ یہ وہی ابرہہ ہے جس نے بعد میں خانہ کعبہ کو معاذ اللہ ڈھانے کی کوشش کی اور ایک لشکر جرار کے علاوہ چند ہاتھیوں کو بھی فوج کشی کے لیے ساتھ لایا، جس کی وجہ سے یہ لشکر اصحاب فیل کے نام سے مشہور ہو گیا۔ یعنی فیل ہاتھی کو کہتے ہیں اور اصحاب فیل ہاتھیوں والے یا ہاتھیوں کا لشکر۔ ادھر واقعہ فیل میں حبشیوں کی جو تباہی ہوئی اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اہل یمن نے حکومت فارس سے مدد مانگی اور حبشیوں کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے سیف ذی یزن ہمیری کے بیٹے معدی کرب کی قیادت میں حبشیوں کو ملک سے نکال باہر کیا اور ایک آزاد و خود مختار قوم کی حیثیت سے معدی کرب کو اپنا بادشاہ منتخب کر لیا۔ یہ 575 عیسوی کا واقعہ ہے۔ آزادی کے بعد معدی کرب نے کچھ حبشیوں کو اپنی خدمت وغیرہ کے لیے روک لیا، لیکن یہ شوق مہنگا ثابت ہوا۔ ان حبشیوں نے ایک روز معدی کرب کو دھوکے سے قتل کر کے ذی یزن کے خاندان سے حکمرانی کا چراغ ہمیشہ کے لیے گل کر دیا۔ دوسری طرف کسریٰ نے اس صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صنعاء پر ایک فارسی النسل گورنر مقرر کر کے یمن کو فارس کا ایک صوبہ بنا لیا۔ اس کے بعد یمن پر یکے بعد دیگرے فارسی گورنروں کا تقرر ہوتا رہا، یہاں تک کہ آخری گورنر بازان نے 628 عیسوی میں اسلام قبول کر لیا اور اس کے ساتھ ہی یمن فارسی اقتدار سے آزاد ہو کر اسلام کی عملداری میں آ گیا۔ اب اس کے بعد ہیرا کی بادشاہی کا ہم اگلے نشست میں انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔